الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تركت فيكم الثقلين لن تزلوا بعدي إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو، عزیزو، حق تعالیٰ جل شانہ نے انسان کی زندگی گزارنے کے لیے اور جانوروں اور حیوانوں جیسی زندگی سے نکل کر ایک خوبصورت زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ایک سیمپل عطا فرمایا، ایک نمونہ عطا فرمایا، اور وہ سیمپل اور وہ نمونہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ آپ کی ذات بابرکت، آپ کی ذات اقدس یہ امت کے لیے نمونہ ہے، سیمپل ہے۔ اگر کوئی جاب والا ہے تو اس کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قانون اور اصول ملیں گے کہ ایک جاب کرنے والوں کو کیسے جاب کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے گھر کی بکریاں بھی چرائی ہے کرائے پر، اس سے جاب کے مسائل نکلتے ہیں۔ اگر کوئی آقا اور سیٹھ ہے، مالک ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھنا چاہیے کہ آپ کے ہاتھ کے نیچے جو غلام ہوتے تھے آپ نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا۔ اگر کوئی کھیتی اور فارمر ہے تو اس صورت میں کھیتی کرنے والے کے لیے بھی اسوہ اور نمونہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی۔ اگر کوئی آدمی بزنس مین ہے تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خریدا بھی ہے، بیچا بھی ہے۔ آپ کی زندگی سے ایک بزنس مین کو بھی اصول ملیں گے۔ اگر کوئی قرض لیتا ہے تو قرض لینے والوں کو بھی اسوہ اور نمونہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں بہترین قرض کا ادا کرنے والا وہ ہے جو قرض سے زیادہ دے، یہ سود اور انٹرسٹ نہیں ہوگا۔ سود اور انٹرسٹ تب ہوتا ہے جب قرض لینے کے موقع پر شرط لگائی ہو کہ میں 100 دے رہا ہوں اور 110 لوں گا، یہ تو سود ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی نے 100 لیے اور اتنا ہی دینا تھا، لیکن اس 100 کے واپس کرنے پر میرے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں 10 زیادہ دے دوں، اس لیے کہ آپ نے میری مصیبت کے موقع پر میری مدد کی ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بہترین ادا کرنے والا ہے، یہ حسن اخلاق ہے۔ اگر کوئی وعدہ کرے تو وعدہ کرنے والوں کی زندگی نبی علیہ السلام کے لیے ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک یہودی نے آپ سے وعدہ کیا یا کسی مسلمان نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں فلاں وقت میں آپ کو ملوں گا۔ حضرت عصر کے وقت میں ملنے کا وقت تھا، عصر کے بعد انتظار کرتے رہے، مغرب ہو گئی، مغرب کے بعد انتظار کرتے رہے، عشاء ہو گئی، عشاء کے بعد مسجد ہی میں حضرت لیٹ گئے فجر تک، اور فجر کے بعد انتظار کیا تو آفتاب اور سن کے بہت زیادہ اوپر جانے کے بعد وہ صاحب آئے اور فرمایا میں کل بھول گیا تھا، فرمایا تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، میں انتظار کرتا رہا۔ مبارک زندگی اتنی پیاری ہے، آج لوگ کہتے ہیں کہ فلاں عیسائی
نے بہت اچھی بات کہی اور فلاں انگریز نے بہت اچھی بات کہی اور فلاں نے بہت اچھی بات کہی. ہمارے گھر کے اندر کھانا موجود ہے اور ہم دوسروں سے بھیک مانگ رہے ہیں. ہمیں کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جو شریعت ملی ہے، ہمیں جو دین ملا ہے، ہمیں جو اسوہ ملا ہے، ہمیں جو طریقہ ملا ہے، وہ اتنی جامع شریعت ملی ہے، اتنا بہترین دین ملا ہے، اتنے بہترین سیمپل ملا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا، کہ آپ کی ذات گرامی میں ساری باتیں موجود ہیں. اگر ایک بچہ ہے تو بچہ کیسے زندگی گزارے گا، آقا نے زندگی گزار کر بتایا. اگر ایک باپ ہے تو وہ اپنی اولاد سے کیسے معاملہ کرے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے ساتھ وہ معاملہ کر کے بتایا. روایت میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. فرمایا یا رسول اللہ، یہ میرا بچہ ابھی پیدا ہوا اور میری بیوی کہہ رہی ہے کہ میں اس کو کچھ گفٹ دوں، تو میں اس کو ایک غلام گفٹ دے رہا ہوں، آپ گواہ بن جائیے. اس لیے کہ میری بیوی نے مجھ کو یہ کہا کہ نبی علیہ السلام کو گواہ بناؤ، تو میں آپ کے پاس آیا. حضرت نے فرمایا کہ تم نے اپنے دوسرے بیٹوں کو بھی دیا ہے؟ فرمایا نہ. فرمایا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا. عدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو. ہاں ساتھ ساتھ روایتوں سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ لیکن اگر کسی بچے کے اندر کوئی خاص وجہ ہے تو آپ اس وجہ کی بنیاد پر اس بچے کو زیادہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. باپ کی حیاتی میں مثلا وہ بچہ معذور اور مجبور ہے، چلنے پھرنے سے عاجز ہے، یا وہ بچہ بہت غریب ہے، یا وہ بچہ دین کی خدمت کر رہا ہے، یا اس بچے نے باپ کی خدمت بہت کی ہے، اور ان وجوہات کی بنیاد پر اگر باپ زیادہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اولاد کے مقابلے میں 20 وسق زیادہ کھجوریں دی اور فرمایا بیٹی اس لیے میں تجھ کو دے رہا ہوں کہ تو زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے نبی کی بیوی ہے. تو کسی خاص بنیاد پر اپنے بیٹے میں جو پایا جا رہا ہے، مثلا وہ دین کی خدمت بہت کر رہا ہے، یا وہ غریب ہے بہت زیادہ دوسری اولادوں کے مقابلے میں، یا وہ معذور ہے، پاؤں سے ہاتھ سے بیماریاں ہیں، یا اور کوئی مسئلہ ہے، یا یہ کہ ماں باپ کی خدمت بہت کرتا ہے، تو اس صورت میں آپ اپنے اس بچے کو زیادہ دے سکتے ہیں، لیکن بلا کسی وجہ کے انصاف کرنا چاہیے. اعدلوا بین اولادکم. بہرحال میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک جامع شریعت اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی، ایک مبارک شریعت ہم کو عطا فرمائی ہے. اس مبارک شریعت میں ایک میاں بیوی زندگی کیسے گزارے اور نکاح کی حقیقت کیا ہے، اس کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. نکاح رسم نہیں ہے اسلام میں، یہ خوب یاد رکھیں. نکاح عبادت ہے. جب ہی تو آیات پڑھی جاتی ہے قرآن کریم کی، جب ہی تو حدیث مبارکہ پڑھی جاتی ہے. نکاح عبادت ہے. بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا طریقہ بتایا، اپنی سنت بتایا. النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. اور جب انسان نکاح کرے تو نکاح کے موقع پر نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں نبی علیہ السلام کی سنت ادا کر رہا ہوں. ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ دو طرح کی نیت تو ہم سمجھتے ہیں. ایک اچھی نیت جس کو نیت حسنہ کہا جاتا ہے، اور ایک بری نیت. نیت حسنہ، میں کوئی کام کر رہا ہوں اور میری نیت یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ نیت حسنہ ہے. اور بری نیت، میں آپ کو دکھانے کے لیے کوئی کام کروں، شہرت کے لیے کوئی کام کروں، دولت کے لیے کوئی کام کروں، پیسوں کے لیے کوئی کام کروں، یہ میری بری نیت ہے.
ایک اچھی نیت ہوتی ہے، ایک بری نیت ہوتی ہے. یہ دو نیتیں تو ہم جانتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں ایک تیسری نیت ہم نہیں جانتے. نیت کی ایک تیسری بھی قسم ہے، اور وہ کون سی ہے؟ بے نیت. ہم بہت سے کام وہ کرتے ہیں کہ کوئی نیت نہیں ہوتی. جاب پہ جا رہے ہیں، کوئی نیت نہیں. نکاح کر رہے ہیں، کوئی نیت نہیں. ہمارے حضرت الامام محمد ابن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ، سنو واقعہ. امام محمد ابن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ وہ امام ہے جو امام ابو حنیفہ کے اجل شاگردوں میں سے ہے. علوم کا ایک پہاڑ ہے. امام محمد ابن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، حضرت آپ جنازے کے لیے چلے. حضرت اس وقت کتاب پڑھ رہے تھے، کتاب میں مشغول تھے. جیسے ہی اس آدمی نے کہا کہ حضرت جنازہ ہے، آپ گھر چلے میرے والد صاحب کے جنازے میں، تو حضرت کتاب دیکھتے دیکھتے اس کو دیکھا اور پھر 5 منٹ کے لیے یوں ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے. اس کے بعد کوئی صاحب وہاں بیٹھے تھے، ان سے کہا کہ اچھا چلیے ان کے وہاں جنازے میں چلتے. جنازے کی نماز پڑھ لی. اس کے بعد اس مرحوم کے بیٹے نے جو اطلاع دینے آئے تھے، حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت میں جب آپ کو خبر دینے آیا تو آپ نے مجھے دیکھا، پھر 5 منٹ کچھ سوچتے رہے، وہ وجہ کیا تھی؟ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تو نے مجھ کو اطلاع دی تو میں یہ سوچنے لگا کہ تیرے والد کے جنازے میں میں تیری محبت پر آ رہا ہوں یا اللہ کی رضا پر جا رہا ہوں. اللہ اکبر. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 10 حقوق ہے. اگر مسلمان بیمار ہو جائیں تو عیادت کرو. آج میں اور آپ یا تو نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ میرے تعلق میں ہیں اس لیے میں خبر لینے جا رہا ہوں، یا پھر کوئی نیت ہی نہیں ہوتی. اگر اس بنیاد پر خبر لینے جا رہے ہیں کہ تعلق میں ہے اس لیے جا رہا ہوں تو سنت نہیں ہوا، یا کوئی نیت نہیں ہے تو بھی سنت نہیں ہوا. فرمایا کہ اگر چھینک آ جائے مسلمان بھائی کو اور وہ الحمدللہ کہیں تو تم یرحمک اللہ کہو، اس کو جواب دو. انتقال ہو جائے اس کے جنازے میں شریک رہو، یہ سب سنتیں ہیں. امام محمد ابن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب تو نے مجھ کو کہا کہ میرے والد صاحب کا جنازہ ہے تو میں یہ سوچنے لگا میں تیری محبت میں آ رہا ہوں یا اللہ کی رضا کے لیے آ رہا ہوں. پھر میرے دل نے کہا کہ نہیں، میں نبی کی سنت کے لیے آ رہا ہوں، اس لیے پھر میں بعد میں چلا. یہ ہمارے اکابر کی زندگی ہے جن کی زندگیوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ہر عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کیا کرتے تھے. ہمارے بہت سارے اعمال وہ ہوتے ہیں جس میں کوئی نیت نہیں ہوتی. اگر بری نیت ہے تو بھی ثواب نہیں ملے گا، اور اگر کوئی نیت نہیں ہے تو بھی ثواب نہیں ملے گا. اس لیے ہمیں نیک کاموں کے اوپر اچھی نیتیں کرنا چاہیے. نکاح کے موقع پر کسی کے جی کو خوش کر دینا، کسی کے دل کو خوش کر دینا، اس کو بارک اللہ لکما کی دعا دے دینا، اس کو 2 اچھے کلمات کہہ دینا، یہ بھی کسی کے جی کو خوش کرنے کا ثواب ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. بخاری شریف کتاب الجنائز میں روایت ہے کہ ایک عورت آئی اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عبا جو اوپر پہنا جاتا ہے حضرت کی خدمت میں پیش فرمایا، اور فرمایا یا رسول اللہ اس کی آستین کی جو جھالر ہے اور اس کی جو جھالر ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے. وہ جانتی تھی تو فرمایا میں نے میرے ہاتھوں سے. روایت میں ہے کہ حضرت نے یوں کر کے اس کے پاس سے لیا، جھک کر کے اس کے پاس سے لیا. حالانکہ حضرت محتاج نہیں تھے، حضرت کے پاس تو اللہ کی طرف سے بہت کچھ آتا رہتا تھا.
بڑے بڑے بادشاہوں کے ہدایا آتے تھے، لیکن حضرت نے جھک کر کے لے کر امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ کسی کے ہدیے کی قدر کرنا، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، اور اس کے جی کو خوش کرنا، اس لیے کہ کسی کے جی کو خوش کرنا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کتنی بڑی شخصیت، آپ کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن تمہارے ترازو کو جھکانے کے لیے اور نیکیوں کے پلرے کو جھکانے کے لیے سب سے زیادہ وزنی اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ دو عمل ہوں گے، اور وہ ایک عمل ہے کسی کے جی کو خوش کر دینا سنت رسول سمجھ کر، بشرطے کہ وہ گناہ کا کام نہ ہو، اور دوسرا کسی ٹوٹے ہوئے کو آپس میں جوڑ دینا، چاہے وہ لڑکا اور لڑکی غیر شادی شدہ تھے، شادی کے ذریعے سے جوڑ دیا، یا ماں اور باپ میں یا اولاد اور باپ میں اختلاف تھا، آپ نے ان کو اصلاح کر کے صلح کر کے جوڑ دیا، یا بھائی بہن میں اختلاف تھا، آپ نے آپس میں ان کو جوڑ دیا، یا میاں بیوی میں اختلاف تھا، آپ نے ان کو صلح کر کے جوڑ دیا۔ فرمایا قیامت کے دن نہ نمازوں کا وزن اور نہ روزوں کا وزن اور نہ زکوٰۃ کا وزن، اگر وزن ہوگا تو ان اعمال کا وزن ہوگا۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی اس بات کی تائید علامہ ابن شاہین محدث کبیر رحمت اللہ علیہ کی اس روایت سے بھی ہوتا ہے جس میں آپ نے نقل فرمایا ما یوزع فی المیزان اثقل من خلق حسن، فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی جو چیز ہوگی، سب سے زیادہ وزنی وہ اچھے اخلاق ہوں گے، اچھے اخلاق۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی باتوں میں تنبیہ فرماتے ہیں، صدقہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، ایمان مضبوط بناؤ، صدقہ کرو۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مال نہیں ہے کیا کریں؟ فرمایا اچھی بات کہو، اس پر بھی اللہ صدقے کا ثواب دے گا۔ فرمایا میں اچھی بات بھی نہیں کر سکتا ہوں، نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہو، اپنی زبان بند کرو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اللہ اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا فرمائے۔ تو اچھے اخلاق بہت بڑی چیز ہے۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کے جی کو خوش کر دینا یا آپس میں ٹوٹے ہوئے دو آدمیوں کو ملا دینا، یہ قیامت کے دن ہماری نیکیوں کے پلرے کو وزنی بنا دے گا اور ہمارے لیے جنت کا فیصلہ کروا دے گا یہ عمل۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہیں اچھے اخلاق کے ذریعے سے آپس میں صلح کرائیں، لوگوں میں توڑ کے بجائیں جوڑ پیدا کریں، محبتوں کی فضائیں چلائیں اور آپس میں ایک دوسرے سے ربط کے مسائل بیان فرمائیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو حسن نیت ہوتی ہے، ایک بری نیت ہوتی ہے، ایک بے نیتی ہوتی ہے۔ ہمارے کتنے کام وہ ہیں کہ جس پر کوئی نیت نہیں ہوتی، نکاح پڑھ رہے ہیں لیکن نیت کچھ بھی نہیں ہے، جاب پہ جا رہے ہیں نکاح کچھ بھی نہیں ہے، بیوی کی کفالت کر رہے ہیں نیت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہت سارے اعمال میں نیت نہیں ہوتی اور نیت نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں سنت کا ثواب نہیں ملتا ہے۔ تو ہمیں ان اعمال میں سنت کی نیت کرنا چاہیے۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے، کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے۔ میں ہاتھ دھوؤں تو یہ نیت کروں میرے نبی کی سنت ہے، میں جب کھانے کے بعد ہاتھ دھوؤں تو میں یہ تصور کروں کہ میرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ جنہوں نے ان سنتوں کی پابندیاں کی ہے اللہ نے رزق کے دروازے کھول دیے ان پر۔ یہ سنت کی برکت ہے۔ حضرت ہردوئی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا معمول گرامی آپ کے وضو کے بعد ایک دعا پڑھنے کا تھا، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی داری وبارک لی فی رزقی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی داری وبارک لی فی رزقی۔ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ میرے مکان کو وسیع فرما، اور اے اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ حضرت ہردوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس دعا کی پابندی کی
اپنے وضو کے بعد اللہ نے ان کو اپنے غیبی خزانے سے انتظام فرما کر ان کو مکان عطا فرما دیا۔ یہ سنت رسول کی برکتیں ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتیں کوئی معمولی سنت نہیں ہے۔ بہرحال سنت بہت بڑی چیز ہے، اسی میں یہ نکاح کی بھی ایک سنت آتی ہے۔ اس نکاح کی سنت کو بھی ہمیں عبادت سمجھ کر، ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر، ہمیں دین سمجھ کر کے نکاح کرنا چاہیے۔ پھر جیسے ظاہراً انسان کو ایک بیوی کے آنے سے خوشی ہوتی ہے طبعی طور پر، اسی طرح ایک روحانی خوشی ہے۔ میرا ذہن اس وقت اس مضمون کی طرف جا رہا ہے، لیکن مضمون بڑا طویل ہے، میں صرف اشارہ کر دوں۔ ایک مرتبہ کسی شیخ نے اپنے شاگردوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے طلباء کو یوں کہا کہ بتاؤ روحانی نعمتوں میں کون سی وہ چیز ہے کہ جس پر انسان کی روح فرق جاتی ہے، خوش ہو جاتی ہے، طبیعت مچل جاتی ہے، وہ کون سی نعمت ہے؟ کسی نے کیا نعمت بیان کی، کسی نے کہا ذکر ہے، کسی نے کہا تلاوت ہے، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا۔ بزرگ نے خود جواب دیا، استاد محترم نے جواب دیا، فرمایا جہالت کے بعد علم ملنے پر روح کو جو خوشی ہوتی ہے روحانی، وہ کسی چیز پر نہیں ہوتی۔ یہ تو علماء ہی سے آپ پوچھ لیں کہ ایک بات نہیں جانتے تھے اور جب وہ بات جان لیتے ہیں تو وہ خوشی ہوتی ہے کہ جس پر کھانا بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ قرآن اور حدیث کے جو علوم جب کھلتے ہیں مطالعے کے بعد، اسٹڈی کے بعد، تو ایسا لگتا ہے کہ کتاب دیکھتے چلے جائیں چاہے کھانا نہ ملے۔ ہمارے اکابر کی زندگی اسی طرح کی ہے کہ وہ جب مطالعہ اور اسٹڈی کے لیے اور قرآن کریم کے اور احادیث مبارکہ کی گہرائی میں جانے کے لیے بیٹھتے تھے تو دن گزر جاتا تھا، نہ کھانا نہ پینا۔ ہمارے مدرسوں میں، ہمارے اس دارالعلوم کے اندر بھی وہ کتاب 4 والیوم میں ہے اور پڑھائی جاتی ہے، جو احناف کی فقہ حنفی کے اندر سب سے مستند کتاب ہے، جس کو ہدایہ کہا جاتا ہے۔ یہ 4 والیوم میں کتاب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے مولانا تقی صاحب عثمانی جب اسلامی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے جب وہ جج تھے، اس موقع پر ججوں کی ایک مسئلے پر گفتگو چلی، بحث چلی، اور لمبی بحث کے بعد بھی کوئی خلاصہ نہیں نکلا۔ مولانا نے خود یہ واقعہ لکھا ہے۔ پھر مولانا نے آخر میں اس مسئلے کو حل کیا اور دلائل پیش کیے تو بڑے بڑے جج سپریم کورٹ کے وہ یہ کہنے لگے مولانا آپ نے تو لوئر پناہ اسکول میں، ہائی اسکول میں، کالج میں کیا نہیں، اور لا کالج میں تو آپ گئے نہیں، یہ کہاں؟ فرمایا چٹائی کے اوپر بیٹھ کر ہدایہ نے جو مجھے لا سکھائے ہیں وہ تمہاری لا کالج میں بھی نہیں ملتے۔ وہ گہرائی اور وہ بصیرت جو صاحب ہدایہ نے، اب کیوں میں اس کی وجہ بتاؤں۔ صاحب ہدایہ رحمت اللہ علیہ کی قبر پر یہ عاجز خود حاضر ہوا ہے مرغلان کے اندر، اور حضرت کی قبر پر میں نے 10-15 منٹ کا مراقبہ بھی کیا۔ حضرت کے باب میں بہت مشہور ہے کہ ہدایہ آپ نے 13 سال میں پوری فرمائی۔ یہ 13 سال میں ہوتا یہ تھا کہ صبح کو پانی پی کر روزہ رکھ لیتے تھے جب تک کتاب پوری نہ ہوئی، روزہ رکھ لیتے تھے۔ دوپہر کو کھانا آتا تھا، آپ لے لیتے تھے، گھر والوں کے پاس ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے کہ روزہ ہے۔ جانے کے بعد غریبوں کو کھلا دیتے تھے اور شام کو افطاری کر لیا کرتے تھے۔ 13 سال میں جب تک کتاب پوری نہ ہوئی مسلسل 13 سال روزے رکھتے چلے گئے۔ تو اب اس کتاب کے مطالعے پر، اس کی اسٹڈی کے اوپر جو مضامین کھلیں گے تو روح کی فرحت کیوں نہیں ہوگی؟ روح کیوں نہیں مچلے گی؟ روح کی خواہشات کیوں نہیں جنم لے گی؟ تو حقیقت یہ ہے کہ ایک جسمانی خوشیاں ہوا کرتی ہے، ایک روحانی خوشیاں ہوا کرتی ہے۔ خیر یہ مضمون تو ضمناً مجھے یاد آ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے 3 طریقے ہیں، جو میں نکاح سے متعلق ایک بات آخری عرض کر دوں۔ علم حاصل کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک مشاہدہ ہے، معاون کو دیکھ کر کے علم ملتا ہے، دنیا کو دیکھ کر علم ملتا ہے، حالات کو دیکھ کر علم ملتا ہے، غموں کو دیکھ کر علم ملتا ہے، دشمنوں کو دیکھ کر علم ملتا ہے، دوستوں کو دیکھ کر علم ملتا ہے، اپنوں سے تجربے کے بعد علم ملتا ہے، پرایوں سے تجربے کے بعد علم ملتا ہے۔ جو اپنے ساتھ بیٹھنے والے ہوتے ہیں جب دسترخوان پر وہ دشمن بنتے ہیں تو ان سے ایک علم ملتا ہے۔ ایک علم مشاہدہ سے ملتا ہے، دیکھنے سے ملتا ہے، اور ایک علم مطالعے سے ملتا ہے۔
یعنی اسٹڈیز کے ذریعے سے، کتابوں کو دیکھنے کے ذریعے سے انسان کو علم ملتا ہے، یہ علم بھی بڑا زبردست ہے، لیکن افسوس کیا کہیں کہ علم کا ذوق امت سے ختم ہو گیا۔ امت تو بہت دور کی بات ہے، ہم علماء کے اندر سے علم کا مطالعے کا ذوق ختم ہو گیا۔ اب ہمارے علماء کا حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ بھی گوگل کے اوپر اور انٹرنیٹ کے اوپر اور کہیں یوٹیوب پر اور ادھر ایک دو باتیں آ گئی، اس کو لے کر کے بیٹھ گئے، اور حقیقی علوم جو کتاب میں ہے، جو مطالعے کی چیز ہے، اس مطالعے کو چھوڑ دیا۔ ڈھیر ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کتابیں جو ہیں وہ دیمک کے حوالے ہو رہی ہے، وہ کیڑوں کے حوالے ہو رہی ہے، اور ان کتاب کا مطالعہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو عوام تو کیا مطالعہ کریں گے؟ علماء کی زندگی میں بھی مطالعہ نہیں رہا ہے۔ بہرحال ایک علم ملتا ہے مطالعے کے ذریعے سے، اسٹڈی کے ذریعے سے، یہ دو طریق ہوئے، اور ایک تیسرا طریق علم کا جو ہے وہ تبادلہ خیال ہے۔ تبادلہ خیال کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ سے بیٹھ کر کے کچھ باتیں لوں، آپ مجھ سے بیٹھ کر کے کچھ باتیں لیں۔ حضرت الامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کرنے کے جو طرق بیان فرمائے ہیں احیاء العلوم کے اندر، اس میں ایک طریق یہ بتایا ہے کہ دوستوں سے علم اس طرح حاصل کریں کہ میں آپ سے کچھ علم لوں، آپ مجھ سے کچھ علم لیں، آپ کی باتیں میرے اندر آئیں، میری باتیں آپ کے اندر آئیں۔ فرمایا ایک دوسرا طریق یہ ہے کہ دشمن سے میں علم حاصل کروں اس طرح پر کہ اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی تو مجھے علم ملتا ہے، یا وہ جو کلمات بول رہا ہے اس سے مجھ کو علم مل رہا ہے، یا وہ جو باتیں کر رہا ہے اس سے مجھ کو ایک علم مل رہا ہے۔ فرمایا دوستوں سے بھی علم ملتا ہے، دشمنوں سے بھی علم ملتا ہے، تو بھلا اپنی بیوی اور ہسبینڈ سے زیادہ بڑا دوست کون ہو سکتا ہے؟ رفیق حیات سے بڑھ کر دوست کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے حق تعالیٰ نے جو مقدر میں لکھا تھا کہ یہ اس کی بیوی بنے گی، یہ اس کا شوہر بنے گا، تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ میری 20 سال کی عمر ہو گئی، میری 25 سال کی عمر ہو گئی، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ میری وائف بنے گی، یہ میرا شوہر بنے گا، اللہ نے فضل فرما کر مجھ کو ملا دیا، اس کا احسان ہوا، اس مالک کا احسان ہوا کہ اس نے ہم کو ملایا۔ اب ہم آپس میں تبادلہ خیالات، بیوی کے اندر جو باتیں اچھی ہے، صبر کی ہو، قناعت کی ہو، تقوی کی ہو، ورع کی ہو، دینداری کی ہو، پرہیزگاری کی ہو، اور کم پیسوں میں زندگی گزارنے کی ہو، ایک شوہر کو اپنانا چاہیے۔ اور ایک شوہر کی زندگی کے اندر ایک نیکی، ایک تقوی، ایک پرہیزگاری، ایک صدقہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ایک وسیع دل رکھنا، ایک معافی کا مسئلہ جو شوہر کی زندگی میں ہے وہ بیوی کو اپنانا چاہیے۔ یہ دونوں رفیق ہیں، دونوں ساتھی ہیں، دونوں پارٹنر ہیں، اور ایسے زبردست پارٹنر ہیں کہ ایک دوسرے کی زندگی سے اچھے اخلاق، اچھا کلچر، اچھی زندگی لے سکتے ہیں اگر آپس میں طے کر لیں تو۔ اور اگر صرف نقص ہی نکالنے پر آتے رہیں گے تو بیوی ساری زندگی شوہر کی برائی کرتی رہے گی، اور شوہر ساری زندگی بیوی کی برائی کرتا رہے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہسبینڈ وائف میں محبت کی زندگی کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے ایک بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی اچھی باتوں کو اپنانے کی فکر کرے، اور ایک شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے اندر جو اچھی باتیں ہیں اس کو اپنانے کی فکر کرنا چاہیے۔ فطری باتیں جو ہوا کرتی ہے ساری زندگی پوری ہو جائے گی، اس فطری بات کو تم بدل نہیں سکتے ہو۔ جو فطری طور پر، جو نیچرلی طور پر اللہ تعالیٰ نے صفت پیدا کر دی ہے، اس کو تو ہم بدل سکتے ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ساری زندگی ایک عورت کے اوپر احسان کرو، اور ایک مرتبہ اگر شوہر کی طرف سے ناراضگی کا مسئلہ ہو گیا تو بیوی فوراً یوں کہہ دیتی ہے کہ میں نے تیری طرف سے کبھی خوشی نہیں دیکھی، میں نے تیری طرف سے کبھی سکون نہیں دیکھا۔ یہ اس کی فطری بات ہے، یہ اس کی نیچرلی بات ہے، یہ اس کی طبیعت بنی ہوئی ہے۔ آپ ساری زندگی اس کو بدلنا چاہے تو نہیں بدل سکتے ہیں، یہ اس کا مزاج ہے۔ مزاج کے اوپر نہ جاؤ، اگر مزاج پر جائیں گے تو زندگی محبت کے بجائے کڑوی بنتی چلی جائے گی، اور گھر جنت کے بجائے جہنم بنتا چلا جائے گا۔ اور اگر میں اور آپ اچھے اخلاق پر، اچھے کیریکٹر پر، اچھی زندگی پر اگر ہم چلے گئے تو اس شکل میں انشاءاللہ تعالی دونوں پارٹنر ایک دوسرے کے لیے ایک اچھی تعلیم دینے کا ذریعہ بنیں گے۔ حق تعالی جل شانہ ہمیں اپنی زندگی کی تمام باتوں کو سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا ہر مسئلہ، ہمارا ہر معاملہ، ہمارا ہر کام
چاہے وہ عبادت کے علاوہ ہی کیوں نہ ہو، ہماری اچھی نیت ہونی چاہیے۔ جاب پر جائیں تو ہماری نیت ہو کہ میں حلال کمانے جا رہا ہوں تاکہ گھر والوں کا خرچہ پورا کروں، انشاءاللہ قدم قدم پر اللہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ دکان پر بزنس پر آپ جا رہے ہیں، یہ نیت کر لیں حلال کمائی میرے رب نے فرض کی ہے، میں اس لیے جا رہا ہوں، تو اس کے اوپر اللہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو بے نیتی کے بھی کوئی کام نہ کرو، بری نیت سے بھی کوئی کام نہ کرو، بلکہ ہر عمل کے اندر اچھی نیت رکھو۔ کتنی اچھی بات ہے کہ ہم خرما و ہم ثواب، نیت ہی تو کرنا ہے، باقی جو کام ہوتے رہیں گے وہ تو ہوتے ہی رہیں گے، جو ملنا ہے وہ تو ملتا ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مفت کا ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ حق تعالیٰ جل شانہ ہم تمام کو اپنی زندگی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر چلنے کی، چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد لله رب العالمين جعلنا من عباده المؤمنين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال جل في علاه: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أيها المؤمنون، قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فالمؤمن إذا ذكر الله تعالى خشع قلبه وانقاد لأمره وخضع لعظمته. قال سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، فهم يتأثرون بكلام ربهم فتظهر خشيتهم في تلاوتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. وكيف لا يخشى المؤمن ربه ويخشع عند سماع آياته وقد خشعت لها الجبال الراسيات. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا سمع كلام ربه خشع قلبه ودمعت عينه. فقد قال يوما لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأ عليه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فقرأت سورة النساء حتى إذا بلغت قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. رفعت رأسي فرأيت دموعه صلى الله عليه وسلم تسيل. وهذا شأن المؤمن مع كلام ربه وذكر خالقه، يخشع ويخضع وعينه تدمع رغبة ورهبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فاللهم اجعلنا لكتابك تالين ولآياته متدبرين ولأمرك معظمين ومن خشيتك مشفقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه. عباد الله،
قال الله عز وجل في صفات المؤمنين: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالمؤمن إذا تدبر آيات القرآن الكريم فخشع لها بقلبه وخاف مقام ربه زاد إيمانه، فحسن عمله طاعة لله ورسوله، وارتقى بأخلاقه فتجده محسنا إلى أهله وجيرانه، متخلقا بالأخلاق الحميدة في معاملاته. فلنحرص على تلاوة القرآن وتدبره والتخلق بأخلاقه، فإن في ذلك سعادة الإنسان في دنياه وآخرته. هذا، وصلوا وسلموا على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ارفع عنا وعن العالمين الوباء، واشف المصابين بهذا الداء يا مجيب الدعاء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة
وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير برحمتك يا أرحم الراحمين.